کیا ہے، کچھ بھی ہو، ان کا حق کیا ہے. ساس سسر بھی ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں. آپ خوبصورت، لیکن اس کو نہیں وہ خوبصورتی اس طرح لگتی. ایسی صورت میں وہ اس بچے پر رحم کرے کہ یہ کس طرح پلے گا، کہاں کس کے ٹکڑوں پہ پلے گا، کس کے گھر پلے گا. اچھا، گناہوں سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں؟ جی بالکل. گناہوں سے شوہر بیوی کا رشتہ کمزور ہوتا ہے، بالکل. ایسے میں ایک عورت اتنی خود غرض نہ ہو جائے کہ اگر شوہر نے اس کی چھوٹی سی بات نہیں مانی تو اس پر اس سے ناراض ہو جائے اور طلاق کا مطالبہ کر دے. حال پوچھنے والے ہیں، تھوڑا سا بس آگے ہونے والے ہیں. الرفق واللین بین الزوجین، الرفق واللین، نرمی و شفقت زوجین کے درمیان، شوہر اور بیوی کے بیچ میں. ان الزواج ایھا الاحبۃ الکرام، بے شک شادی یا نکاح اے پیارے بھائیوں، معزز بھائیوں، ہوا وسیلۃ لتحقیق المودۃ والرحمۃ بین الرجل والمرأۃ، ہوا وسیلۃ، وہ ذریعہ ہے، لتحقیق حاصل کرنے کا، المودۃ والرحمۃ، محبت اور رحمت کے، بین الرجل والمرأۃ، مرد اور عورت کے درمیان. یعنی شادی مرد اور عورت کے بیچ میں محبت اور رحمت، کیئر اینڈ کائنڈنس کا ایک رشتہ ہے. وَهُوَ مِنَ الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِلسَّعَادَةِ، اور وہ ان اسباب میں سے ہے جو خوش بختی لاتے ہیں، والاطمئنان، اور اطمینان لاتے ہیں، بین الزوجین، دونوں کے درمیان. یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں پیدا کی، یعنی تمہیں میں سے پیدا کی، یعنی انسان کی بیوی انسان ہی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف یا ان کی طرف آرام پاؤ. تو یہاں بیوی جو ہے اس کا خاندانی زندگی میں ایک بہت بڑا رول پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بھی سکون کا باعث ہوتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں کہ کس طرح دو اجنبی لوگوں کے درمیان اتنی محبت، ایک دوسرے پہ خرچ کر رہا ہے، دوسرا دوسرے کی خدمت کر رہا ہے. یعنی صرف ایک نکاح کے رشتے سے یہ سب کایا پلٹ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. یقول الامام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابن کثیر کہتے ہیں، من تمام رحمتہ، اس کی مکمل رحمت میں سے، کامل رحمت میں سے، ای سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی، ببنی آدم، بنی آدم پر، ان جعل ازواجہم من جنسہم، کہ اس نے ان کی ازواج کو انہی کے جنس سے جوڑا بنایا. وجعل بینہم وبینہن مودہ، اور ان کے درمیان، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی. اور مودہ کیا ہے؟ وہی المحبہ، وہ محبت ہے. ورحمہ، اور رحمت، وہی الرأفہ، وہ شفقت ہے. فإن الرجل یمسک المرأة، کیونکہ شوہر یا مرد روک کر رکھتا ہے المرأة، بیوی کو، اما لمحبتہ لہا، یا تو اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے، او لرحمت بہا، یا اس پر رحمت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، بأن یکون لہا منہ ولد، کہ اس سے اس کی اولاد ہے، او محتاجتا الیہ، یا وہ اس کی محتاج ہے، فی الانفاق، مال خرچ کرنے میں، او للالفت بینہما، یا ان کی باہم محبت کی وجہ سے، وغیر ذالک، وغیرہ وغیرہ. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کو بعض اوقات، یعنی کہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس پہ مال خرچ کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. کبھی محبت اتنی نہیں بھی ہوتی، اتنی اٹریکشن ایک دوسرے کی نہیں بھی ہوتی، لیکن وہ اس پر رحم کرتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا تو کہاں جائے گی. کبھی اس لیے، یعنی وہ بھی نہیں ہوتی بات، لیکن بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے. کبھی ایسا ہے کہ بیوی بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کہ آپس میں ان کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں. ان چیزوں پر، ان فیکٹرز پر غور کرنا چاہیے. اگر ایک چیز کام نہیں کر رہی، مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک درمیانی شکل و صورت کے، مثلا
اور یہ چیز شوہر کو اٹریکٹ نہیں کر رہی آپ کی شکل و صورت، یا اس کے ذریعے آپ اس کی توجہ نہیں لے رہے، کیونکہ مرد کے لیے عورت کی خوبصورتی جو ایک بہت بڑی اٹریکشن کی چیز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت سی اور چیزوں کو اگنور کر دیتا. تو اگر ہے آپ خوبصورت لیکن اس کو نہیں وہ خوبصورتی اس طرح لگتی، وہ اس کی چوائس نہیں، پسند نہیں، ماں باپ نے شادی کر دی، اب کیا ہے کہ آپ کی کیئر، آپ کی کائنڈنس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یعنی مجبور کریں گی اس کو کہ آپ کو روک کے رکھ، یا خدمت، یا بچوں کی اچھی تربیت، یا گھر کا اچھا انتظام و انصرام، یا آپ کی خیر خواہی، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک کام نہیں کری تو دوسری تو تیسری. گھر بنانے پڑتے ہیں، رشتے نبھانے پڑتے ہیں، یہ بنی بنائی چیزیں نہیں ملتی، ہر ایک کو ان میں محنت اور ورک کرنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات مرد سے زیادہ عورت کو گھر بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سی چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. جو عورتیں ضد میں آ جاتی ہیں، صرف اپنے مطالبے منوانا چاہتی ہیں، صرف اپنی ہی بات اوپر رکھنا چاہتی ہیں، وہ کبھی نہیں بچ سکتی. کیونکہ بعض اوقات عورت کیا چاہتی کہ ہر بات اس کی مرضی کی ہو، نہ شوہر کی مرضی، نہ ساس کی مرضی، نہ گھر کے کسی اور فرد کی مرضی، نہ کچھ، ہر کام اس کی مرضی اور مطلب کا ہو. اور جب وہ نہیں ہوتا تو وہ ناراض رہتی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض. یہ ناشکری کی انتہا ہے. ایسا شخص نہ دنیا میں خوش رہ سکتا اور اپنی آخرت کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا اس نے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح حدیث اور اتنی ڈرا دینے والی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ شوہروں کی ناشکری سے بچو، کیونکہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں پایا ہے. کیونکہ شوہر کی ناشکری جو ہے وہ عورت کے لیے جہنم میں لے جانے کا باعث. ایک اور موقع پر کہوں، وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری جہنم ہے. یعنی تمہارا سلوک اور رویہ اور معاملہ شوہر کے ساتھ کیسا ہے، اس پر تمہاری آخرت کا انحصار ہے. تو اس میں مرد کے اوپر ذمہ داریاں کچھ اور ہیں اور عورت پر کچھ اور ہیں. جب تک دونوں نہیں نبھائیں گے، دونوں پوری نہیں کریں گے، بات نہیں بنے گی. لیکن بعض اوقات ایک فریق کر رہا ہوتا دوسرا نہیں کر رہا ہوتا، تو بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں بہتری ہو جاتی ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا لینا اور فتنہ فساد کریٹ کرنا، یہ درست نہیں. فالزواج ایھا الافاضل، تو شادی اے معزز بھائیو، یعین علی اعفاف النفس، مدد کرتی ہے نفس کی پاکیزگی پر، یعنی انسان کے خیالات نہیں بھٹکتے. عن المحرمات، حرام کاموں سے. وتطہیر المجتمع من المنکرات، اور معاشرے کو پاک کرتی ہے منکرات سے. فمنافعہ جلیلۃ، اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. جلیلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عظیمہ. ومصالحہ کثیرہ، اور اس کی مصلحتیں بہت سی ہیں. لا تعم فقط الرجال اب النساء، نہیں عام مردوں اور عورتوں تک، بل الامت جمعا، بلکہ ساری امت تک اس کے اثرات جاتے ہیں. کیسے؟ اگر میاں بیوی میں نہیں بنتی اور بچے بھی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بچے رل جائیں گے. اب ایک عورت کے 5 یا 6 بچے اور وہ طلاق لے بیٹھتی ہے، یہ ایک بھی بچہ ہے، تب آپ دیکھیں جو بچہ باپ کے بغیر پلے گا اس کا کیا بنے گا؟ نانا نانی اور ماموں اور دیگر لوگ جو مرضی ہوں، باپ نہیں بن سکتے، باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. تو ایسے میں ایک عورت اتنی خود غرض نہ ہو جائے کہ اگر شوہر نے اس کی چھوٹی سی بات نہیں مانی تو اس پر اس سے ناراض ہو جائے اور طلاق کا مطالبہ کر دے. ایسی صورت میں وہ اس بچے پر رحم کرے کہ یہ کس طرح پلے گا، کہاں کس کے ٹکڑوں پہ پلے گا، کس کے گھر پلے گا، کیا بنے گا اس کا. کیونکہ بعض اوقات ماں باپ اپنے بچی کا سوچتے ہیں، وہ اس کی شادی کی فکر میں ہوتے ہیں، اور جہاں رشتہ دیکھا جاتا ہے یا کوئی رشتہ آتا ہے اسے کہتے ہیں آپ فکر نہیں کریں، بچہ ہم رکھ لیں گے، آپ لڑکی لے جائیں ہماری. کیونکہ ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی بس جائے، کیونکہ وہ جو اگلا رشتہ ہے نا بچی کا، بچے کا، وہ اتنا محبوب نہیں ہوتا جتنا اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے. قدرتی بات ہے. اب وہ بچہ کس کے ہاں پل رہا ہے، کس کے ساتھ پل رہا ہے؟ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں. تو بعض اوقات اپنی خواہشات کی تکمیل میں بچوں کی زندگیاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور پوری امت کی بربادی ہو جاتی، یعنی اس تک اثرات جاتے ہیں. کیونکہ خاندانی زندگی پر اجتماعی زندگی کی مضبوطی کا انحصار ہے. اب ایسے بچے جو محبتوں سے محروم پلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے معاشرے سے انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں.
بعضوں کے چور ڈاکو بن کے نکلتے ہیں اور ایسی خرابیاں بڑی بڑی کرنے لگتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ سنبھال لے وہ الگ بات ہے. یقول الامام ابن قدامہ رحمہ اللہ، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فإنه يشتمل أي الزواج، کہ مشتمل ہے شادی علی تحسین الدین والاحرازی، دین کے تحفظ اور اس کی مضبوطی پر. حسن ہوتا ہے تحفظ، یعنی قلعے کو کہتے ہیں نا، قلعہ تحفظ فراہم کرتا ہے، وہ احراز اور اس کی حفاظت پر، وہ تحسین المرأة وحفظها، اور عورت کی مضبوطی اور اس کی حفاظت پر، والقیام بہا، اور اس کی نگرانی پر. عورت کو شوہر کی نگرانی چاہیے ہوتی ہے، شادی سے پہلے ماں باپ کی نگرانی چاہیے ہوتی ہے، شادی کے بعد شوہر کی نگرانی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت پر کیا بنایا ہے؟ قوام بنایا ہے. کیونکہ آج کے لیے ٹرینڈ بہت ہو رہا ہے، ہم خود کما سکتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، ہم کیوں روز کی باتیں سنیں، ہماری مرضی کیوں نہ چلے، ہم صرف شوہر کی کیوں سنتے رہیں. لیکن صرف کھانا پینا ہی تو مسئلہ نہیں نا زندگی کا، عزت و آبرو کی حفاظت بھی چاہیے، پروٹیکشن چاہیے، اولاد کے معاملے میں فیصلے کرنے کے لیے ایک سپورٹ چاہیے. وَإِيجَادِ النَّسْلِ وَتَكْثِيرِ الْأُمَّةِ، اور نسل کے وجود میں لانے کے لیے اور امت کی تعداد میں اضافے کے لیے. وتحقیق مباحات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر کثرت کے فخر کو ثابت کرنے کے لیے. وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی من المصالح الراجح، اور ایسی مصلحتیں جو راجح ہیں یعنی اہم ہیں. احدها علی نفل العبادتی، جو نفل عبادت پر بھی بھاری ہیں، یعنی نفلی عبادات اور دیگر کام کرنے سے زیادہ اہم ہے. ان مما ينبغي علی الزوجین، جو چیز زوجین کے لیے لازم ہے، ایھا الکرام، اے معزز بھائیو، ان یشکرا، کہ دونوں شکر گزار ہوں، اللہ عز و جل، اللہ جل و علا، اللہ عز و جل کے، علی ان یسر الجمع بینہما، کہ اللہ نے ان دونوں کے لیے آسان کر دیا اکٹھے رہنا. ووفقہما لہذہ النعمۃ العظیمۃ، اور انہیں توفیق دی اس عظیم نعمت کی، یعنی اللہ نے ان کو جمع کر دیا، اور جمع ہونا ان کا، اکٹھے ہونا، اور پھر بعد میں اکٹھے رہنا، مل کے رہنا آسان کر دیا. اور ایسی نعمت عطا کی التی حرم منها البعض، کہ جس سے بعض لوگ محروم ہیں. کسی بھی نعمت کا شکر اس وقت آتا ہے جب انسان ایسے لوگوں کو دیکھے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، پھر انسان شکر کرتا ہے کہ الحمدللہ یہ نعمت ہے. ومن شکر هذه النعمت الجلیلۃ، اور اس عظیم نعمت کے شکرانے کے لیے کیا لازم ہے؟ ان یبتعدا، کہ وہ دونوں دور رہیں، عن کل ما قد یکون سببا فی قطع حبل الوصل الذی بینہما، ہر اس چیز سے جو اس ملاپ کی رسی کو کاٹنے کا سبب ہو جو ان دونوں کے درمیان ہے. وصل کہتے ہیں ملاپ کو، یعنی اس تعلق کے ٹوٹنے کا جو بھی کوئی سبب ہے اس سے دور ہو جائیں. کوئی انسان ہے، کوئی کام ہے، کوئی جاب ہے، ماں باپ ہے، کوئی بھی، یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی تیسرا انٹرپٹ نہ کرے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی نہ کرے، کوئی دوست نہ کرے، کسی اور کی محبت نہ کرے. نہیں، اللہ نے یہ رشتہ بنایا، اللہ نے ان کو اکٹھا کیا، اب یہ دونوں اس کو نبھانے کی فکر کریں، اور ہر اس چیز سے دور ہو جو اس رشتے میں خلل ڈالنے والی. کہیں پر، کسی بھی جگہ، کسی بھی گھر میں، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی چیز جو لڑائی کا باعث ہے اسے ختم کرنا ضروری. خواہ وہ کوئی انسان ہے، خواہ وہ کوئی کام ہے، خواہ وہ کوئی عادت ہے، اس کو ہٹانا ضروری، تاکہ دونوں کا آپس میں نبھا اچھا ہو. اور یہ مرد اور عورت دونوں کو کرنا ہوگا. اور تشتیت شملہما، اور جو بکھیرنے والی ہیں ان کے اتحاد کو، خاصتاً المعاصی والذنوب، خاص طور پر نافرمانیاں اور گناہ، التی ہی اصل کل بلا، جو ہر مصیبت کی جڑ ہے، ومصدر کل شقاء، اور ہر بدبختی کا سبب ہے، سورس ہے. مصدر ہوتا ہے جہاں سے چیزیں نکلتی، نکلنے کا مقام. وعلیہما مراعات ما بینہما من حقوق و واجبات، اور ان دونوں پر لازم ہے
کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور جو چیزیں واجب ہیں ایک دوسرے کے معاملے میں ان کا لحاظ رکھیں. مراعات یعنی نگرانی کرنا، ان کا لحاظ و پاس رکھنا جو بھی حقوق اور واجبات ہیں. فَيُؤَدِّ الزَّوْجُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، تو ادا کرے گا شوہر جو اس پر واجب ہے. من نصح و ارشاد لزوجته، اپنی بیوی کی خیرخواہی اور نصیحت کے معاملے میں جو شوہر کو لازم ہے کرنی وہ ضرور کرے. وَأَوْلَادِهِ، اور اپنی اولاد کے معاملے میں. فَيَحُثُّهُمْ عَلَى مَا يَنفَعُهُمْ فِي الدَّارَيْنِ، وہ انہیں ابھارے اس چیز پر جو انہیں دونوں جہانوں میں فائدہ دے گی. وَيُحَذِّرُهُمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ، اور ڈرائے ان کو جو ان کو نقصان دینے والی چیز ہے. وَعَلَيْهِ أَن يُنفِقَ عَلَيْهِمْ، اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ ان پر خرچ کرے یعنی بیوی بچوں پر. بِمَا تَيَسَّرَ عِندَهُ، جو بھی اسے میسر ہے. وَيَحْرِصَ عَلَى تَوْفِيرِ حَاجِيَاتِهِمْ، اور وہ حریص ہو کس چیز کا؟ ان کی ضروریات پوری کرنے کا. یہ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں. وَعَلَى الْمَرْأَةِ، اور عورت پر کیا لازم ہے؟ أَن تُطِيعَ زَوْجَهَا، کہ وہ کیا کرے؟ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. وَتَحْرِصَ عَلَى تَحْقِيقِ رَغَبَاتِهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، اور وہ حریص ہو کس چیز کی؟ شوہر کی خواہشات پوری کرنے کی، نافرمانی کے کاموں کے علاوہ. غیر معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے علاوہ باقی جو شوہر کے مطالبے ہیں وہ ان کو پورا کرے. وَتَقُومَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهَا نَحْوَهُ وَنَحْوَ بَيْتِهَا، اور اپنے شوہر اور گھر کے معاملے میں جو چیز اس پر لازم ہے کہ کرے وہ ان کو کرنے کی پوری کوشش کرے. یعنی عورت کی ذمہ داری بھی بتا دی گی، مرد کی بھی. کیا سمجھ آیا؟ دونوں کی کیا کیا ذمہ داری، شوہر کی کیا ذمہ داری ہے؟ نمبر 1 وہ کیا کرے؟ بیوی بچوں کا خرچ دے، نفقہ دے. نمبر 2 ان کی خیرخواہی کرے اور ان کی رہنمائی کرے، ان کو نصیحت کرے، اور ایسی چیزوں سے بچے کہ جس سے گھر میں فساد ہو. یہ جنرل تھی دونوں کے لیے. بیوی پہ کیا لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، گھر اور شوہر کے معاملے میں جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرے، اور وہ بھی ان چیزوں سے بچے جس سے گھر میں لڑائی پیدا ہوتی. اور لڑائی کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے یہ بتائیے؟ اہم ترین چیز کس سے لڑائی پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہے مصدر اور سورس لڑائیاں پیدا کرنے کے؟ جڑ کیا ہے؟ معاصی، گناہ. اچھا، گناہوں سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں؟ جی بالکل. گناہوں سے شوہر بیوی کا رشتہ کمزور ہوتا ہے، بالکل. اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے یہ. اس سے بچے. آپ دیکھیے کیسی آپ کی زندگی میں خوشی پیدا ہو جائے گی. مثلا ہم لڑائیوں کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، شوہر اور بیوی کے درمیان ہم کہتے ہیں ساس نے پھوٹ ڈلوا دی. ٹھیک ہے، اس نے کیوں پھوٹ ڈلوا دی؟ کیا ہوا؟ وجہ کیا ہوئی تھی؟ اس نے بیٹے کے کان بھرے. مثلا بیٹے کو غصہ آیا، بیٹے نے لگائی دو بیوی کو، میں برا بھلا کہا. سوچئے ساس کو ضرورت کیوں پیش آئی بیٹے کے کان بھرنے کی؟ کیا کیا تھا آپ نے؟ یعنی کہ اس کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی. بزرگوں کا حق کیا ہے؟ کچھ بھی ہو ان کا حق کیا ہے؟ ساس سسر بھی ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ برابر کا درجہ تو نہیں، لیکن بہرحال ہیں تو ماں باپ ہی. ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، عزت نہیں کی، توجہ نہیں کی، ان کو محبت نہیں دی. کیا چاہیے ہوتا بڑوں کو؟ آپ سے مال نہیں چاہیے ہوتا، ان کو محبت چاہیے، کیئر چاہیے ہوتی. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھ لے. کھانا کھا بھی چکے ہو نا تو پھر بھی پوچھا کرے کھا لیا آپ نے، کچھ اور تو نہیں چاہیے. سو کے اٹھے، اچھا آپ کی نیند پوری ہوئی؟ آج آپ کو نیند آئی؟ اچھا آپ نے دوا کھا لی؟ چاہے آپ نے ان کے لیے ملازم رکھے ہوئے ہوں جو ان کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں، کوئی نرس رکھی ہوئی آپ نے ان کی کیئر کے لیے، پھر بھی آپ خود بیٹھے ساتھ پوچھے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کیئر. اگر آپ ان کو روز سلام کرنے والے ہیں، حال پوچھنے والے ہیں، تھوڑا سا بس آگے ہونے والے ہیں، توجہ اور اہمیت دینے والے، محبت دینے والے، تو نہیں ان کو ضرورت پیش آئے گی کہ وہ کوئی اپنے دکھڑے اور گلے اور شکوے پھر بیٹھ کے بیٹے کے ساتھ کریں. کیونکہ اور تو ان کو کوئی ہمدرد نظر نہیں آتا، اپنا بیٹا ہی نظر آتا ہے، پھر انہوں نے اسی سے کرنی ہے. وہ اس سے نہ کریں، وہ آپ سے کریں. ایسی بیٹی بن جائے کہ وہ آپ سے کریں. جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو بہت دکھ دینے لگتی، اور خصوصاً خواتین.
عام طور پر لڑکے جب جوان ہوتے ہیں تو عورتیں مینوپاز کی عمر میں پہنچ چکی ہوتی ہیں، کریٹیکل ایج، جس میں وہ بعض اوقات اپنے وجود سے بھی تنگ ہوتی ہیں. ایسے میں بہو کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو ہے کیا، ان کا موڈ ہی کیوں آف رہتا ہے ہر وقت. کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ ہم نے جانا